حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام الصادق علیہ السلام: السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. صلوات پڑھیں بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جناب علی کوثر زیدی صاحب مرحوم، کنیز فضہ مرحومہ اور مرزا ظہیر حسن ابن آغا زکی، ان تمام مرحومین کی ارواح تک پہنچا دیں، بخش دیں. مل جل کے صلوات پڑھیں بر محمد. انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے بطور سرنامہ بیان زیارت وارثہ کے وہ چند فقرے آپ کے سامنے بطور عنوان بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو ہمارے چھٹے مولا نے اپنے جد مظلوم مولا حسین سید الشہداء
علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمائے: السلام علیکہ یا وارثا آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے ابراہیم خلیل کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ عزیزوں، چھٹے امام نے اپنے جد مظلوم آقا حسین ابن علی علیہ السلام کو انبیاء کا وارث کہہ کے سلام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چھٹے امام نے مولا حسین کو سوا لاکھ انبیاء کا وارث کیوں کہا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے عزیزوں، اگر یہ سمجھنا ہے کہ چھٹے امام نے مولا حسین کو انبیاء کا وارث کہہ کے کیوں سلام کیا، تو پہلے یہ سمجھیے کہ وراثت کہتے کسے ہیں، اور کوئی کسی کا وارث بنتا کیسے ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں پوری توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ کچھ نتائج آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر یہ سمجھنا ہے کہ مولا حسین کو سوا لاکھ انبیاء کا وارث کیوں کہا گیا، تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی کسی کا جب وارث بنتا ہے تو وارث بننے کی وجہیں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب کوئی انسان کسی کا وارث بنتا ہے تو وارث بننے کی دو وجہیں ہوا کرتی ہیں۔ دو اعتبار سے انسان کسی کا وارث بنتا ہے۔ ایک وارث ہوتا ہے وارث باعتبار مال، اور ایک وارث ہوتا ہے وارث باعتبار کمال۔ اللہ اکبر! ذرا سا توجہ فرمائے خدا کے لیے، تو کچھ آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی کسی کا وارث بنتا ہے تو وارث بننے کی وجہیں دو ہوا کرتی ہیں۔ کبھی کوئی کسی کا وارث بنتا ہے وارث باعتبار مال، اور کبھی کوئی کسی کا وارث بنتا ہے وارث باعتبار کمال۔ مثلا ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے 4 بیٹے ہوں، اور اس کے پاس کچھ پراپرٹی ہو، کچھ بینک بیلنس ہو، کچھ عمارتیں ہوں، کچھ پلاٹس ہو، کچھ زمینیں ہوں، کچھ گاڑیاں ہو، تو یہ ساری چیزیں جو اس کا مال شمار ہوں گی، یہ ان 4 بیٹوں میں برابر سے تقسیم کر دیا جائے گا، اور کہا یہ جائے گا کہ یہ بیٹے اپنے والد کے وارث ہیں باعتبار مال۔ لیکن اسی کے مقابلے پر مثال کے طور پر کوئی عالم دین دنیا سے رخصت ہو جائے تو اب عزیزوں عالم دین کے بھی 4 بیٹے ہیں، کچھ اس کے پاس بھی پراپرٹی ہے، کچھ اس کے پاس بھی زمین جائیداد ہے۔ یہ ساری زمین جائیداد اور پراپرٹی تو ان بچوں میں برابر سے بانٹ دی جائے گی، لیکن اس عالم دین کا ایک شاگرد بھی ہے، اور اس شاگرد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس شاگرد کا علم بھی اپنے استاد جیسا، اس کی استفاد بھی استاد جیسی، اس کی تقریر بھی استاد جیسی، اس کی تحریر بھی استاد جیسی، اس کا تقوی بھی استاد جیسا، اس کی پرہیزگاری بھی استاد جیسی، اس کے بولنے کا ڈھنگ بھی استاد جیسا، اس کا انداز تدریس بھی استاد جیسا۔ تو اب عزیزو اس عالم دین کی جو دولت ہے وہ تو بیٹوں میں تقسیم کر دی جائے گی، لیکن کہا یہی جائے گا یہ شاگرد اپنے استاد کا وارث ہے۔ ہم نے کہا بھائی اگر یہ وارث ہے تو کہا یہ استاد کی پراپرٹی سے دے دی جائے، یہ دولت اسے دے دی جائے، یہ گھر اسے دے دیا جائے، یہ مال اسے دے دیا جائے۔ کہا نہیں صاحب آپ سمجھے نہیں، مال کی وارث تو وہ اولاد ہے، وہ بیٹے ہیں جو عالم دین کے نسل سے ہیں۔ یہ شاگرد عالم دین کا بیٹا نہ صحیح، اولاد نہ صحیح، لیکن یہ بھی عالم دین کا وارث ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بیٹے وارث ہیں باعتبار مال، یہ شاگرد اپنے استاد کا وارث ہے باعتبار کمال۔
बाज़ीज़ों मेरा मौला हुसैन भी अगर 1.25 लाख अंबिया का वारिस है, आदम का वारिस, नूह का वारिस, इब्राहीम का वारिस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मौला हुसैन इन अंबिया के माल का वारिस है। नहीं, मेरा मौला हुसैन अगर आदम से लेकर ईसा तक 1,23,999 अंबिया का वारिस है, तो मेरा मौला भी इन अंबिया का वारिस बेएतबार कमाल है। तो अब अजीजों, अगर मेरा मौला इन अंबिया का वारिस बेएतबार कमाल है, तो मुझे कहने का हक है कि ये जितने अंबिया हैं ये सब के सब एक एक सिफत के वारिस। मसलन जब हम मुताला करते हैं तारीख के औराक का, तो आदम इल्म में मुमताज, नूह तक़वे में मुमताज, इब्राहीम खुल्लत में मुमताज, मूसा हैबत में मुमताज, ईसा मसीहाई में मुमताज। अल्लाह ने इन सारे अंबिया को एक एक सिफत में मुमताज बना के भेजा, लेकिन मेरा मौला हुसैन छठे इमाम के कौल के मुताबिक इन अंबिया का वारिस बेएतबार कमाल है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि अगर ये 1,23,000 अंबिया एक एक सिफत में मुमताज हैं, तो फिर जिस सिफत में जो नबी मुमताज है, मेरा मौला हुसैन तो उस नबी का वारिस बेएतबार कमाल है। तो फिर हकीकत ये है कि अगर आदम इल्म में मुमताज तो हुसैन भी इल्म में मुमताज, नूह तक़वे में मुमताज तो हुसैन भी तक़वे में मुमताज, इब्राहीम खुल्लत में मुमताज तो मौला हुसैन भी खुल्लत में मुमताज, मूसा हैबत में मुमताज तो हुसैन भी हैबत में मुमताज, ईसा मसीहाई में मुमताज तो हुसैन भी मसीहाई में मुमताज। अब आपके मोतबर ज़ौक़ समात पर एतबार करके जुमला कह रहा हूँ, कहना मेरा काम है, दर करना आपका काम है। अगर मेरा मौला हुसैन 1,23,000 अंबिया की सिफात में उनका वारिस है, तो फिर हकीकत यह है कि 1,23,999 अंबिया के कमालात जब सिमट कर अपने नुख्ताए कमाल पाते हैं, तो कुदरत तख्लीक हुसैन किया करती है। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाले में बुलंद आवाज से। 1,23,999 अंबिया के कमालात जब सिमट कर अपने नुख्ते उरूज पा जाएं, तो कुदरत तख्लीक हुसैन किया करती है। मेरा मौला 1,23,999 अंबिया का वारिस बेएतबार कमाल है। हुसैन वारिस आदम भी हैं। कौन आदम? जिन्हें कायनात का पहला इंसान बनने का शरफ हासिल है। यानी अगर आदम न होते तो दुनिया में इंसान का वजूद न होता। अगर आदम न होते तो आदमी न होता, आदम न होते तो इंसान न होता। बाज़ीज़ो, मेरा मौला हुसैन वारिस आदम है। मुझे कहने का हक है कि आदम न होते तो इंसान न होता, हुसैन न होते तो इंसानियत न होती। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाला। बुलंद आवाज से। आदम न होते तो इंसान न होता, हुसैन न होते तो इंसानियत न होती। हुसैन वारिस नूह भी हैं। कौन नूह? सबसे पहले साहिब शरीयत नबी आदम सानी नजी अल्लाह, दुनिया को दोबारा आबाद करने वाले, दुनिया में फिर से इंसानों की बस्तियां बसाने वाले। और इन नूह के मुताल्लिक़ तारीख़ के औराक़ पर मिलता है कि इनका असल नाम जनाब नूह नहीं है, बल्कि तारीख़ में इनके मुख्तलिफ नाम आए हैं। कहीं अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, कहीं अब्दुल गफ़्फ़ार है, कहीं कुछ और नाम भी जिक्र किए गए हैं। ये जो इन्हें नूह कहा गया अज़ीज़ों, इसकी वजह क्या है? देखिए, नूह इसलिए कहा गया कि तारीख़ कहती है जब ये अल्लाह का नबी अपनी उम्मत के दरमियान पैगाम इलाही की तबलीग़ किया करता था और लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम सुनाता था, तो इनकी उम्मत इन पर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़ती थी।
انہیں طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، انہیں اذیتیں دی جاتی تھی، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، اور اتنا ستایا جاتا تھا، اتنا پریشان کیا جاتا تھا اللہ کے نبی کو کہ تاریخ کہتی ہے اللہ کا یہ نبی اپنی امت کے مظالم کے خلاف گلیوں میں گھوم گھوم کے نوحہ پڑھا کرتا تھا، ماتم کیا کرتا تھا۔ وہ اللہ کو اپنے نبی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے انہیں نوح کا لقب دے دیا، یعنی نوحہ پڑھنے والا۔ اب عزیزو یہ نوح ہے کون؟ یہ پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، ان کا ہر کام شریعت ہے، ہر فعل شریعت ہے، ہر عمل شریعت ہے، اور اللہ کو ان کا نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس نے انہیں نوح کا لقب دے دیا۔ پتہ چلا کہ ظلم کے خلاف گلیوں میں گھوم گھوم کے نوحہ و ماتم کرنا کسی بدعتی اور دیوانی فعل قوم کا کوئی بے عقلی والا کام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو فقط عبادت نہیں ہے، سنت پیغمبر بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں ور محمد والے۔ یہ کسی دیوانی قوم کا کوئی احمقانہ فعل نہیں ہے، بلکہ صاحب شریعت نبی کی سنت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قوم کے درمیان جب تبلیغ کرتا تھا تو ان کی قوم والے ان پر پتھروں کی بارش کرتے تھے، اور اتنے پتھر مارے جاتے تھے، اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ اللہ کا نبی پتھروں کے درمیان دب جایا کرتا تھا۔ اور جب یہ قوم والے یہ سمجھتے تھے کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، لہٰذا یہ سب اپنے نبی کو اسی عالم میں چھوڑ کے واپس ہو جاتے تھے، اس وقت پروردگار 2 فرشتے بھیجتا تھا، 2 ملک آتے تھے، اور یہ ملائکہ آنے کے بعد دھیرے دھیرے نبی کے جسم کو پتھروں سے آزاد کرتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا اللہ اکبر، اپنوں کے درمیان چاہنے والوں کے مجمع میں سازگار ماحول میں منبر پر بیٹھ کے چند جملے بول لینا بہت آسان ہے، لیکن عزیزوں حقیقت میں تبلیغ کسے کہتے ہیں اگر یہ سمجھنا ہے تو ان ہادیوں اور رہبروں کے کردار کو پڑھنا پڑے گا۔ ان کی امت والے یہ سوچ کے چلے جاتے تھے کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، لہٰذا اب یہ ملائکہ آتے تھے، اب یہ فرشتے آتے تھے، دھیرے دھیرے پتھروں کو ہٹاتے تھے، نبی کا جسم پتھروں سے آزاد ہوتا تھا۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ پورا جسم زخموں سے چور چور، لہو لہان، خون جاری، لہذا حکم پروردگار سے یہ ملائکہ دھیرے دھیرے اپنے پروں کو نبی کے زخموں سے ملتے تھے، مس کرتے تھے، اور جیسے جیسے ان ملائکہ کے پر نبی کے زخموں سے مس ہوتے چلے جاتے تھے، نبی کے زخم اچھے ہوتے چلے جاتے تھے۔ اب عزیزوں کسی کتاب میں تو نہیں ملتا، حوالہ نہ مانگیے گا، کسی حدیث میں نہیں ملتا، کسی روایت میں تو نہیں ملتا، لیکن عجب نہیں، یہ خیال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ عجب نہیں شاید جب یہ ملائکہ اپنے پروں کو نبی کے زخموں سے مس کرتے ہوں اس وقت مسکرا کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہوں، دیکھو یہی ہیں جن کے دادا آدم کے لیے ہمیں اللہ نے سر جھکانے کا حکم دیا تھا، ہمیں ان کے سامنے سجدہ کرنا پڑا تھا، لیکن آج اللہ نے ہمیں کتنی رفعت بخشی ہے، کتنی عزت بخشی ہے کہ اسی انسانوں کا رہبر، اسی انسانوں کا نبی، اسی انسانوں کا لیڈر ہمارے پروں کا محتاج ہے۔ انصاف سے بتائیے اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ انسان ملائکہ کے سامنے انسانیت کی آبرو قیامت تک کے لیے خطرے میں ہے یا نہیں؟ بس سلام کرو اس وارث نوح حسین پر جس نے انسانیت کی آبرو بچا لی، اس لیے کہ یہ نوح جیسے نبی کی منزل ہے کہ جب یہ نبی زخمی ہوتا ہے تو ملائکہ پروں کو مس کرتے ہیں، زخم اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ وارث نوح حسین کی منزل ہے جب یہی ملک بے بالوں پر ہوتا ہے، گہوار حسین سے مس ہوتا ہے، بالوں پر نکال آتے ہیں۔ وہ نوح جیسے نبی کی منزل ہے کہ جب یہ نبی زخمی ہوتا ہے تو ملائکہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور نبی کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ انسان
ملائکہ کے سامنے سرنگو ہو جاتا اگر در حسین پر انسانیت کی آبرو نہ بچتی۔ جب یہی ملک بے باروں پر ہوتا ہے تو گہوارہ حسین سے مس ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے عتاب الہی کا شکار ملک جسے فطرس کے نام سے جانا جاتا ہے، ویران گھاٹیوں میں یہ پڑا ہوا فطرس ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھتا ہے۔ آسمان کے دریچے کھل رہے ہیں، ملائکہ سب در سب زمین پہ آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فطرس اس طرح سے فرشتوں کو زمین پہ آتے ہوئے دیکھتا ہے، گھبرا کے پوچھتا ہے بھائیوں کیا صبح قیامت آ گئی؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں صبح قیامت نہیں آئی ہے، نبی کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم سب کے سب تہنیت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے بھی ساتھ لیے چلو۔ اب پرانا ساتھی ہے، فرشتوں کو رحم آ گیا، اٹھایا فطرس کو لے کے چلے بیت الشرف نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی خدا، یہ ماتوب الہی فرشتہ ہے، عتاب کا شکار ہے، بالوں پر چھن گئے، اے نبی خدا یہ بھی تہنیت کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم مسکرا کے کہتے ہیں اچھا لے جاؤ اسے میرے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ اور عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ ادھر فطرس گہوارے حسین سے مس ہوا، مس ہونے کے ساتھ ہی چھنے ہوئے بالوں پر یوں نکلے جیسے بارش کے بعد سبزہ نکلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بالوں پر ملے، اب جو بالوں پر ملے تو عزیزوں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے ملائکہ فطرس کو لے کے آئے تھے، مقصد یہ تھا بالوں پر مل جائیں، نبی کریم کے سامنے پیش کیا تھا، اے نبی خدا اگر آپ فطرس کو بالوں پر دینا چاہتے تھے تو بہتر طریقہ یہ تھا، آسان طریقہ یہ تھا کہ فوراً ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے ہاتھ اٹھنے بھی نہ پاتے، فطرس کو بالوں پر مل جاتے، یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم نے خود دعا نہیں کی، اچھا نہ دعا کرتے، ٹھیک ہے منزلت حسین دنیا کو بتانا مقصود تھا، خود دعا کرتے تو دنیا عظمت حسین کیسے سمجھتی، لہٰذا حکم دیا کہ لے جاؤ اسے گہوارے سے مس کر دو۔ لیکن یا نبی خدا اگر عظمت حسین ہی دنیا کو بتانا مقصود تھا تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے لے جاؤ اسے میرے حسین کے قدموں سے مس کر دو، لے جاؤ اسے حسین کے ہاتھوں سے مس کر دو، لے جاؤ اسے حسین کے چہرے سے مس کر دو۔ یا نبی خدا یہ گہوارے سے مس کرنا چیمانی ہے، آخر آپ نے گہوارے سے مس کرنے کا حکم کیوں دیا؟ عجب نہیں نبی کریم جواب دیں، اے نادان تجھے کیا پتا کہ میں گہوارے حسین سے مس کرانے کے بعد فطرس کو پروردگار سے بالوں پر دلا کر قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے اور ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کل وہ دن آئے گا کہ جب یہ میرا لال حسین کربلا کی مقدس زمین پر آرام کرے گا، اور جب وہاں کوئی بیمار جا کے شفایاب ہو جائے گا، کوئی مراد والا مراد لے جائے گا، کوئی منت والا منت لے جائے گا، کوئی شفایابی چاہنے والا شفا لے جائے گا، تو دنیا حیرت سے کہے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ قبر میں سوتے ہوئے حسین بیمار کو شفایاب کر دیں، مراد والے کو مراد دے دیں، منت والے کی منت پوری کر دیں۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں گہوارے حسین سے فطرس کو مسکرا کر، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میرا لال حسین ایسی معجز نما ہستی کا نام ہے جو خود بھی صاحب معجزہ، جس جگہ پر ہے وہ جگہ بھی صاحب معجزہ۔ اللہ اکبر۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا لال حسین وہ صاحب معجزہ ہستی ہے۔ اگر یہ میرا لال گہوارے میں رہے تو گہوارہ گہوارہ عطا بن جائے، قبر میں جائے تو خاک خاک شفا بن جائے۔ بلند ترین صلوات بھی پڑھیں عظمت محمد۔ میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا لال اس معجز نما ہستی کا نام ہے جو اگر قبر میں رہے، اگر گہوارے میں رہے تو گہوارہ گہوارہ عطا بن جائے۔
قبر میں جائے تو خاک خاک کے شفا بن جائے۔ اور پھر عزیزوں اب جو فطرس گہوارِ حسین سے مس ہوا تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ گہوارِ حسین سے مس ہونے کے بعد فطرس چلا، پرواز کرتا ہوا، اڑتا ہوا، فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا چلا، لیکن اب جو چلا تو خاموش نہیں ہے۔ زبان پر جملے کیا ہیں؟ من مثلی، اب میرے برابر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فطرس کیا غضب کر رہا ہے؟ ایسے ہی کسی فقرے پر عتاب الہی کا شکار ہو گیا تھا، آج پھر وہی جملہ، من مثلی، اب میرے برابر کون ہے؟ اچھا دیکھیں یہاں پر کچھ اہل منبر سے بھی ذرا سا سہو ہو جاتا ہے اور ذرا سی غلط بیانی ہو جاتی ہے اور ذرا سا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب فطرس چلا اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ جیسی فطرس نے کہا من مثلی، اب میرے برابر کون ہے، فوراً خیال پیدا ہوا، ارے میں نے تو پھر غرور کر لیا، میں نے تو پھر تکبر کر لیا، لہٰذا اس نے کہا اب کیا کیا جائے، عذاب الہی تو پھر آ جائے گا، لہٰذا اس نے جلدی سے حسین کا سہارا لے لیا، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، آتا ہوا عذاب ٹل گیا۔ لیکن عزیزوں یہ جو تشریح منبر سے ہوتی ہے حقیقتاً یہ تشریح اس لیے درست نہیں ہے کہ کسی عمل غلط کو مولا حسین کے سہارے سے صحیح ٹھہرا کر عذاب سے بچ جانا یہ شان حسین میں گستاخی ہے، یہ شان امام میں گستاخی ہے۔ پھر اس طرح تو بے عملوں کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا کہ جو چاہو غلطی کرو اور جلدی سے حسین کا سہارا لے لو، آنے والا عذاب چل جائے گا۔ تو پھر عزیزو حقیقت کیا ہے، ہوا کیا تھا؟ اے فطرس تو ہی بتا آخر معاملہ کیا ہے؟ عجب نہیں فطرس آواز دے، میرے جملوں پر غور تو کرو، تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا میں نے کیا کہا۔ دیکھو میں نے کہا کیا ہے، من مثلی، اب میرے برابر کون ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ من مثلی کے بعد فوراً بلا فصل یہ جملہ کہنا کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فطرس کا فقر اپنی قوت پرواز پر نہیں ہے، فطرس کا فقر عطائے مولا پر ہے۔ یہ فقر اپنی قوت پرواز پر نہیں ہے، یہ فقر فطرس عطائے مولا پر ہے۔ اور میرے عزیزو جملہ آپ کے حوالے ہے کہ عطائے مولا پر فخر کرنا تکبر کی علامت نہیں ہے، تشکر کی علامت ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ عطائے مولا پر فخر کرنا تکبر کی علامت نہیں ہے، تشکر کی علامت ہے۔ فطرس نے غرور نہیں کیا تھا، فطرس نے شکر ادا کیا تھا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ منزل ایک ہی جگہ پر ٹھہر نہ جائے، حسین وارث نو بھی ہیں۔ اور منزل آگے بڑھی، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ حسین وارث ابراہیم بھی ہیں۔ کون ابراہیم؟ جنہیں ان کے زبردست امتحان کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ خواب دیکھا ابراہیم نے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لے کے چلے مینا کے میدان میں آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی، گلے پر چھری رکھی۔ قدرت کو ابراہیم کا بس اتنا ہی امتحان لینا مقصود تھا، لہذا جیسے ہی گلے پر چھری رکھی حکم پروردگار ہوا، دمبا آسمان سے آیا، اسماعیل بچ گئے، آواز قدرت آئی، ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب عزیزو دنیا اعتراض کرتی ہے کہ صاحب اگر حسین بھی وارث ابراہیم تھے اور حسین کا امتحان بھی ابراہیم کی طرح من جانب اللہ تھا تو ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ لیکن ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ذرا سا امتحان حسین اور امتحان ابراہیم کی کوالٹی پر آپ نگاہ ڈالیں اور دونوں کا فرق سمجھیں کہ حسین اگر وارث ابراہیم ہیں تو دونوں میں کیا مطابقت ہے اور دونوں کے امتحان میں فرق کیا ہے۔ دنیا کہتی صاحب اگر حسین بھی اللہ کے طرف سے امتحان کے لیے کربلا میں آئے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے ابراہیم کے بیٹے کے لیے دمبا آ گیا،
حسین کے گود کے پالوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آسمان سے انتظام ہونا چاہیے تھا. یہاں بھی کوئی دمبا آ جاتا, یہاں بھی کوئی فرشتہ آ جاتا, یہاں بھی کوئی مدد کرنے والا آ جاتا, لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہ ہوا. حسین کے گود کے پالے میدان میں جاتے رہے, جام شہادت نوش کرتے رہے. ابراہیم کا بیٹا بچ گیا, حسین کے گود کے پالے شہید ہو گئے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم کا امتحان اللہ کی طرف سے تھا, ویسے ہی حسین کا امتحان بھی اللہ کی طرف سے تھا؟ اس لیے کہ اگر دونوں کا امتحان اللہ کی طرف سے ہوتا اور حسین وارث ابراہیم ہوتے, تو پھر جیسے ابراہیم کا بیٹا بچ گیا تھا, علی اکبر کو بھی بچ جانا چاہیے تھا, عباس کو بھی بچنا چاہیے تھا, علی اصغر کو بھی شہید نہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کیوں ہو گیا؟ عزیزوں, دنیا سمجھ ہی نہیں سکی کہ منزلت حسین اور منزلت ابراہیم میں فرق کیا ہے. دیکھیں, یہ تو طے ہے کہ دونوں کا امتحان اللہ کی طرف سے تھا. امتحان ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے, امتحان حسین بھی اللہ کی طرف سے. لیکن عزیزوں, امتحان ابراہیم اور امتحان حسین میں وہی فرق ہے جو درجہ اول اور درجہ دہم کے امتحان میں ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. جو پہلے کلاس کے امتحان میں اور 10ویں 11ویں 12ویں اور انٹر اور بی اے اور ایم اے کے امتحان میں ہوا کرتا ہے, اس لیے کہ جیسے جیسے امتحان دینے والے کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے, امتحان کی سختی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی, ہم نے دنیا میں دیکھا ہے نا, پہلے کلاس کا بچہ جو امتحان دینے کمرے میں بیٹھتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شاید کوئی استاد آ کے, اچھا بیٹا یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, دیکھو اسے ایسے 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 کرنا ہے, سمجھائے میں دے رہا ہوں, لکھنا تمہارا کام ہے, تمہیں لکھنا ہے, یہ سوال اس طرح سے ہے, اس کا جواب ایسے ڈھونڈا جائے گا, اب تم کاپی پہ لکھو. مدد ہوتی رہتی ہے نہیں. دوسرے کلاس میں پہنچا, تھوڑی سی مدد میں کمی واقعی ہوئی, چوتھے اور 5ویں میں آیا, کچھ اور سوال سخت ہوئے, 8ویں کلاس میں آیا, کچھ ذرا سختی اور بڑھی, 10ویں کا امتحان دیا اور سخت ہوا, ایم اے بی اے بی ایس سی اور ایم ایس سی اور جتنا آگے درجے بڑھتے رہے, امتحان کی سختی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نہیں. یعنی جیسے جیسے امتحان دینے والے کا معیار بلند ہوتا ہے, امتحان کی سختی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. عزیزو, حسین کے امتحان میں اور ابراہیم کے امتحان میں بھی فرق یہی تھا. لیکن اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ فرق کیا ہے امتحان ابراہیم میں اور امتحان حسین میں, تو دیکھیں میں بالکل آپ کی نجی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بعض ذہن نشین ہو جائے. اور کہیں کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ صاحب حسین اگر وارث ابراہیم ہے اور حسین کا امتحان بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر دلیل کیا ہے؟ بالکل نجی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ایک شخص ہے جو اپنی ڈیوٹی پر روزانہ جاتا ہے, اپنے کام پر جاتا ہے. ایک دن یہ شخص گھر سے نکلنے لگا, چھوٹا سا بچہ گھر میں. دیکھیں, ہم سب کے گھروں میں ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں. چھوٹا سا بچہ گھر میں, باپ صبح کو ڈیوٹی کی طرف جا رہا ہے, کام کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ بیٹا قریب آیا, بابا آپ کام پر جا رہے ہیں؟ کہاں. آپ ڈیوٹی پر جا رہے ہیں؟ ہاں. بابا ایک کام کیجئے گا, میری خواہش ہے شام کو لوٹئے تو میرے لیے تھوڑی سی شیرینی لے آئیے گا, تھوڑی سی مٹھائی لے آئیے گا. اچھا میرے لال مٹھائی چاہیے؟ ہاں بابا مٹھائی چاہیے, شام کو میرے لیے لیتے آئیے گا. باپ گھر سے نکلا, دن بھر اپنے کام میں مشغول رہا, شام ہوئی, گھر کی طرف چلا. ایک مرتبہ بچے کی معصوم آواز کانوں میں گونجی, بابا میرے لیے مٹھائی لے کے آئیے گا. مسکراتا ہوا, تصورات کی وادیوں میں کھویا ہوا, شیرینی کی دکان پہ پہنچا, ایک ڈبہ مٹھائی کا خریدا. خریدنے کے بعد تصورات میں کھویا ہوا, تصورات کی وادیوں میں کھویا ہوا, دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلا. ابھی میرا بیٹا مٹھائی دیکھے گا, کتنا خوش ہوگا, کتنا اسلے کودے گا, کتنا خوشیاں منائے گا. لے کے گھر میں آیا, بیٹے کو آواز دی, بیٹا دیکھو تم نے کچھ منگایا تھا؟ ہاں بابا مٹھائی لائے. ہاں میرے لال دیکھو میں مٹھائی لے کے آیا ہوں. بیٹے نے جلدی سے باپ کے ہاتھ سے پیکٹ لیا, جلدی جلدی بہجرت بچپنے کے عالم میں, بچپنے کے انداز میں پیکٹ کھولا. کھولنے کے بعد ایک پیس شیرنی کا نکالا, چاہتا تھا کہ کھائیں. ایک مرتبہ باپ کے دل میں خیال آیا, اللہ اکبر. ذہن میں رکھیے گا, امتحان حسین میں فرق کیا ہے, امتحان ابراہیم میں فرق کیا ہے, اور ابراہیم کا بیٹا بچ کیوں گیا, حسین کے گود کے پالے قربان کیوں ہو گئے, فرق کیا ہے. بیٹے کے ہاتھ میں شیرینی آئی, ایک مرتبہ بیٹے نے ایک پیس نکالا, چاہتا تھا کہ کھائیں. دہن تک لے گیا تھا کہ باپ کو ایک خیال گزرا, کیوں نہ ذرا سا اپنی تربیت کا امتحان کر لیا جائے. میں نے بچے کی کیسی تربیت کی ہے,
بچے کو کیسا تمیز و ادب سکھایا ہے. ایک مرتبہ باپ پکار کہتا میرے لال ٹھہرو تو ذرا. بچے کا ہاتھ ٹھہر گیا. میرے لال کیا اس میں سے مجھے نہیں کھلاؤ گے؟ اللہ اکبر. دیکھیں ہم سب کے گھروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. شیرنی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں، وہ چاہ رہا ہے کہ اسے کھا لے. ایک مرتبہ باپ پوچھتا بیٹا اس میں سے مجھے نہیں کھلاؤ گے؟ بڑی اچھی تربیت والا بچہ تھا، فوراً ہاتھ ٹھہر گیا. اچھا بابا آپ بھی کھانا چاہتے ہیں؟ ہاں میرے لال مجھے کھلاؤ گے؟ اچھی تربیت بھی لیے بچے کو. بچے نے ہاتھ آگے بڑھایا. بابا کھانا چاہتے ہیں؟ لیجئے آپ بھی کھا لیجئے. باپ نے بچے کے ہاتھ سے ٹکڑا لیا. لینے کے بعد دھیرے دھیرے اسے اپنے دہن سے قریب کرنا شروع کیا. دھیرے دھیرے قریب کرنا شروع کیا. مسکراتا ہوا بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہے. میرے لال کیا چاہتے ہو؟ کھا لوں؟ ہاں بابا کھا لیجئے. میرے لال کھا لوں؟ ذرا سا اور قریب کیا. میں کھا لوں؟ ہاں بابا کھا لیجئے. بالکل دہن کے قریب لے آیا. اب بچہ حسرت سے دیکھ رہا ہے. اچھی تربیت ملی ہوئی ہے، تہذیب و ادب سیکھا ہوا بچہ ہے، لہٰذا کہہ تو رہا ہے کھا لیجئے. لیکن بہرحال بچہ ہے، لہٰذا دل کے نہا خانے میں کسی گوشے میں یہ معصوم سی خواہش تو ضرور موجود ہے، کاش بابا نہ کھاتے، کاش مجھے واپس کر دیتے تو کتنا اچھا لگتا. لیکن چونکہ اچھی تربیت پایا ہوا بچہ ہے، کہہ رہا ہے زبان سے ہاں بابا کھا لیجئے. باپ بھی سمجھ رہا ہے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن امتحان لے رہا ہے، مسکرا رہا ہے. میرے لال کھا لوں؟ ہاں بابا کھا لیجئے. ایک مرتبہ جیسے ہی دہن کے بالکل قریب لایا، لانے کے بعد باپ نے جھٹکے سے ہاتھ کو نیچے کیا. نہیں میرے لال مجھے کھانا مقصود نہیں تھا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، لے یہ تیری شیرنی تیرے حوالے، یہ تیری مٹھائی تیرے حوالے. مجھے کھانا مقصود نہیں تھا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. میرے لال میں تیرا امتحان لے رہا تھا. لیجئے بچے کو مٹھائی واپس ملی. اچھلتا کودتا ہوا بچہ وہاں سے واپس ہو گیا. بات ختم ہو گئی. 25 سال کا عرصہ گزر گیا. یہی باپ بوڑھا ہو گیا، یہی بچہ جوان ہو گیا. اب عزیزوں 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن ویسی ہی کچھ تصویر پھر سامنے آئی. وہی باپ جو کل جوان تھا آج وہ بوڑھا ہو کے بستر پہ ہے. یہی بچہ جو کل چھوٹا سا بچہ تھا آج جوان ہو کے اپنی ڈیوٹی بجا رہا ہے. اور وہی 25 سال والی تصویر لگ بھگ سامنے آ گئی. ایک مرتبہ جیسے ہی بیٹا گھر سے باہر نکلنے لگا، باپ نے آواز دی میرے لال ڈیوٹی بجا رہے ہو؟ ہاں بابا. کوئی حکم ہے؟ ہاں میرے لال نہ جانے کیوں آج ذرا سا شیرنی کھانے کا دل چاہ رہا ہے. اے میرے لال اگر زحمت نہ ہو واپسی میں تھوڑا سا مٹھائی لیتے آنا، شیرنی لیتے آنا. اچھا بابا آپ کو شیرنی چاہیے؟ ہاں میرے لال. بیٹا فرما بردار، انتہائی لائق فائق، اچھی تربیت پایا ہوا بچہ گھر سے نکلا. باپ کا حکم یاد ہے، شام کو شیرنی لے کے جانا ہے. بابا نے خواہش کی ہے. شام ہوئی، ڈیوٹی سے گھر کی طرف چلا، جلدی سے مٹھائی کی دکان پہ پہنچا، ایک پیکٹ مٹھائی کا لیا. انتہائی عزت و احترام سے ہاتھوں میں لیے ہوئے باپ کی خدمت میں پہنچا. بابا آپ نے شیرنی منگائی تھی؟ ہاں میرے لال. بابا حاضر ہے، لے کے آیا ہوں. باپ نے بچے کے ہاتھ سے شیرینی لی، پیکٹ کھولا. کھولنے کے بعد ایک پیس نکالا. اب مجھے انصاف سے بتائیں 25 سال پہلے اس باپ نے بچے سے جب شیرینی کا پیس لیا تھا اور دہن تک لے جانے کے بعد یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا مجھے کھانا نہیں تھا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. انصاف سے بتائیے اگر آج بھی باپ وہی کرے کہ پیکٹ کھولے اور ایک شیرنی کا پیس نکالے، دہن تک لے جائے اور اس کے بعد ڈبے میں رکھ کے واپس کر دے، نہیں میرے لال مجھے کھانا ہونا نہیں ہے، میں تو بس دیکھ رہا تھا تم میرے لے کے آتے ہو یا نہیں، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. انصاف سے بتائیے اسی عمل پر وہ 5 سال کا بچہ جو 25 سال پہلے خوش ہوا تھا، اگر 30 سال کی عمر میں باپ یہی انداز اختیار کر لے کہ پیکٹ کھولے، پیس نکالے اور اس کے بعد واپس کر دے مجھے کھانا نہیں ہے، کیا آج بھی بچہ ویسے ہی خوش ہوگا؟ نہیں، دل پہ چوٹ لگے گی، دل پہ دھچکا لگے گا، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، بابا واپس کیوں کر رہے ہیں، کھاتے کیوں نہیں، انہیں تو کھانا چاہیے تھا، بچپنے میں خوش ہوا تھا، آج اگر واپس ہو جائے تو رنجیدہ ہوگا. کیوں؟ کیا یہی فرق ہوتا ہے بچپنے میں اور جوانی میں؟ میرے عزیزو امتحان ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے، امتحان حسین بھی اللہ کی طرف سے. بندے ابراہیم بھی تھے، بندے حسین بھی تھے، بفر فقط اتنا تھا ابراہیم کے زمانے میں عبدیت کا بچپنا تھا، حسین کے زمانے میں عبدیت کی جوانی تھی. صلوات پڑھنے پر محمد بلند آواز
ابراہیم کے زمانے میں عبدیت کا بچپنا تھا، لیکن حسین کے زمانے میں عبدیت کی جوانی ہے، لہذا پوری توانائیوں کے ساتھ کربلا کے تپتے صحرا میں عبدیت مصروف امتحان ہے۔ آج یہاں کوئی واپس نہیں آئے گا، جو نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ قبول ہوگا۔ اور عزیزوں، عجیب مطابقت ہے یاد ابراہیم و اسماعیل میں اور یاد حسین میں۔ دیکھیں وہاں بھی ایک 13 سال کا کمسن شہزادہ ہے کہ جس سے ابراہیم نے یہ بیان کیا تھا، میرے لال آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب کیا دیا تھا؟ قرآن میں اسماعیل کی لفظیں محفوظ ہیں، اے میرے بابا اگر آپ کو حکم ملا ہے۔ ابراہیم نے سوال کیا تھا، ابراہیم اسماعیل بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل نے جواب کیا دیا تھا؟ بابا آپ کو جو حکم ملا اس پر عمل کیجئے، قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ 13 سال کا کمسن شہزادہ اللہ کا نبی اسماعیل ہے، جس کے سامنے گلے کو زیر خنجر رکھنے کی بات آ رہی ہے تو کہہ رہا ہے بابا آپ عمل کیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ہمارے لاکھوں سلام جذبہ اسماعیل پر، لیکن حسین تو وارث ابراہیم بھی ہیں، حسین تو وارث اسماعیل بھی ہیں، لہٰذا کارنامہ حسین سے کارنامہ اسماعیل کو ملایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام اسماعیل کے جذبے پر، لیکن عزیزوں قرآن میں جو اسماعیل کا جواب ہے اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عمل کیجئے مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھیں اسماعیل کی طرف سے لفظ صبر کا استعمال بتا رہا ہے کہ اسماعیل کی نظروں میں گلے کو تہ خنجر رکھ دینا، بہرحال عشق خدا کے جذبے سے سرشار ہو کر اسماعیل تیار تو ہیں، لیکن یہ عمل بہرحال اسماعیل کے لیے ایک مصیبت ہے، اس لیے کہ لفظ صبر کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں صبر کا استعمال ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں مصیبت سامنے ہو، نعمتوں پر صبر نہیں ہوتا ہے، مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اسماعیل کہہ رہے ہیں میں صبر کروں گا تو اس کا مطلب اسماعیل کا گلے کو تہ خنجر رکھ دینا یہ بہرحال مصیبت ہے، لیکن عشق خدا کے جذبے میں سرشار ہو کر اسماعیل تیار ہے، ہاں بابا میرا گلا حاضر ہے، آپ عمل کیجئے۔ ہمارے لاکھوں سلام اسماعیل کے جذبے پر، لیکن کربلا کے جابازوں سے، حسین کے جابازوں سے اس عمل کا تقابل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ 13 سال کے اسماعیل ہیں جو گلے کو تہ خنجر رکھنے کو مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ یہ کربلا کا 13 سالہ یتیم حسن ہے جو کہہ رہا ہے چچا آج کے دن تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، دنیا کہتی ہے آپ جنہیں مانتے ہیں انہیں انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔ عزیزو ہم کسی کو بڑھاتے اڑاتے نہیں ہیں، معاملہ فقط اتنا ہے دنیا منصب دیکھتی ہے، ہم کارنامے دیکھا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ دنیا منصبوں کی بحث میں پڑ جاتی ہے، لیکن ہم منصب نہیں دیکھتے، ہم کارنامے دیکھتے ہیں۔ اور عزیزوں قربانی اسماعیل کا یہ واقعہ اور امتحان ابراہیم کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ 1.25 لاکھ انبیاء کی تاریخ پڑھ لیجئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,000 انبیاء کے منتخب نبیوں کے زندگی کے واقعات اور حالات اور داستانیں اور کہانیاں آپ کو قرآن کی دامن میں بھی ملیں گی، احادیث کے ذخیروں میں ملیں گی، لیکن جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان سارے انبیاء کی زندگیوں کے کارنامے تو قرآن میں ملتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کے عمل کو جزو شریعت کے طور پر ہر مسلمان پر واجب نہیں کیا۔ یہ ابراہیم کا افتخار ہے کہ اللہ نے ابراہیم کے اس امتحان کی یاد کو حج کے صورت میں ہر مسلمان پر واجب کر دیا۔ اگر ابراہیم نے ایسا امتحان دیا ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ابراہیم کے اس واقعے کی یاد منائے۔ حالانکہ ابراہیم کا بیٹا بچ گیا، ابراہیم کا بیٹا
بیٹا قربان نہیں ہوا، حسین وارث ابراہیم ہیں۔ یہ دنیا کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ ابراہیم کا بیٹا ایک لمحے کے لیے چھری کے نیچے آ جائے تو اس کی یاد تو پوری دنیا منائے، اور فخر ابراہیم کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں اسی اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح ہو جائے تو اس کی یاد پر بدعت کے فتوے لگے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، امتحان ابراہیم کی یاد حج ہے، امتحان حسین کی یاد عزاداری ہے، فرق فقط اتنا ہے کہ یاد ابراہیم شریعت کا حج ہے، یاد حسین مودت کا حج ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لیکن ہاں بس عزیزوں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، نوجوانوں اتنا یاد رکھنا، اگر امتحان ابراہیم کی یاد حج کی صورت میں منائی جاتی ہے تو حسین وارث ابراہیم ہیں، وارث ابراہیم کی یاد عزاداری کی صورت میں منائی جاتی ہے۔ عزیزوں یاد رکھیے گا حج کے لیے شرط کیا ہے، انسان جب حج پر جائے تو پھر حج پر جانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ فکر و قلب و دماغ کو گناہوں کی نجاستوں سے اتنا پاک کر لے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لائق ہو جائے۔ اور عزیزوں اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو پھر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حج پر جانے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن عزیزوں حقیقی حاجی میں بہت کم ملا کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر ایسے واقعات ہیں کہ جہاں حج پر جانے والے گئے تو ہیں لیکن حج پر جانے والوں کی کمی نہیں ہے، حقیقی حاجی بننے والوں کی کمی ہے۔ واقعہ آپ نے بہت سنا ہے علماء کی زبانی، چوتھے امام کا زمانہ ہے، آنے والا آ کے کہتا ہے مولا اس سال حاجی بہت آئیں۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں نہیں بھائی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ بس عزیزو ختم کر رہا ہوں، آخری بات اور ربط مصائب، نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ چوتھے امام کے پاس آیا، آنے والا کہتا ہے مولا حاجی بہت آئیں۔ میرا مولا کہتا ہے نہیں بھائی حاجی بہت کم آئیں۔ کہتا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، میں ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، پورا مکہ حاجیوں سے چھلک رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اچھا کہاں سے دیکھا ہے؟ کہ مولا آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اب عزیزوں میں نوان گفتگو نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے تاکہ دامن احتیاط ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، مفہوم بیان کر رہا ہوں دونوں گفتگو کا۔ آنے والا کہتا ہے مولا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں، آنکھوں سے نہیں ذرا ان سے دیکھ، اور اب جو اس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا تو عجیب عالم ہے، درندے ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں۔ حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابھی تو میں نے دیکھا تھا یہاں انسانی انسان تھے، انسانوں کے سر تھے، ہر طرف انسان ہر طرف آدمی، لیکن اب تو یہاں چوپائے ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں۔ میرے مولا یہ ان کی شکلیں کیسے بدل گئیں؟ امام نے کہا شکلیں بدلی نہیں ہیں بلکہ یہی ان کی حقیقی شکلیں ہیں، یہ انسانوں کی صورت میں حیوانوں والے کردار لے کے آئے ہیں۔ اب دنیا تعجب نہ کرے کہ امام کی انگلیوں نے ان کی اصلی شکلیں کیسے دیکھ لی۔ ارے بھائی تعجب کا ہے جس کے دادا کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اگر پوتے کی انگلیاں شکلیں دیکھ لے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ میرے نوجوانوں ختم کر دی میں نے گفتگو، آخری بات اور ربط مصائب، اگر حج یاد ابراہیم و اسماعیل ہے تو پھر شرط حج یہ ہے کہ قلب پاک ہو، دماغ پاک ہو، فکر پاک ہو، کردار پاک ہو، تب تو انسان حج پر جا کے حاجی بنتا ہے، ورنہ جانور بنتا ہے، حیوان بنتا ہے، چوپایا بنتا ہے، درندہ بنتا ہے۔ تو پھر یاد رکھنا عزاداری بھی وارث ابراہیم اور فخر ابراہیم کی یادگار ہے۔ جس طرح
وہاں پر جانے کے لیے قلب و دماغ و فکر کو طاہر ہونا چاہیے. تو اگر فرش ازا پر آنا ہے تو پھر یاد رکھنا اس فرش پر آنے کے بعد دلوں کو طاہر ہونا چاہیے, فکروں کو طاہر ہونا چاہیے, خیالات کو طاہر ہونا چاہیے, کردار کو طاہر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عزاداری بھی ہو, مکاری بھی ہو, عزاداری بھی ہو, عیاری بھی ہو, عزاداری بھی ہو, باطل سے یاری بھی ہو, عزاداری بھی ہو, دین سے غداری بھی ہو. نہیں, اگر عزاداری ہے اور فرش عزائے حسین پر عزادار حسین بن کے آئے ہو تو اتنا یاد رکھنا, در حسین پہ آؤ, یزیدیت پہ تبرہ ضرور ہو لیکن حسینیت کا اثر قلب میں یقینی ہو. در حسین پہ آؤ تو یہ خیال رہے تخیلات غدیری عمل حسینی ہو. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. در حسین پاؤ تو یہ خیال رہے تخیلات غدیری عمل حسینی. بس میرے عزیزوں, اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. کبھی زندگی رہی, حالات رہے, پھر حاضر ہوا تو انشاءاللہ بقیہ بچے بے انبیاء کی وراثت کا بھی تذکرہ ہوگا. حسین وارث موسیٰ بھی ہیں, حسین وارث عیسیٰ بھی ہیں, حسین نبی کریم کے وارث بھی ہیں, حسین مولا علی کے بھی وارث ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ 1,24,000 محنتوں, انبیاء کی محنتوں کا ثمرہ یہ دین اسلام جب کربلا کے تپتے صحرا میں یزیدیت کی تند و تیز ہواؤں سے یہ شجر اسلام کملا رہا تھا تو مدینے سے وارث اسلام نے آواز دی, اسلام تیرا محافظ ابھی زندہ ہے, میں تجھے بچاؤں گا, میں تیری حفاظت کروں گا. اجڑ گیا مدینہ, ویران ہو گیا مزار رسول, خاک اڑنے لگی جنت البقیع میں, مزار حسن ویران ہو گیا, قبر فاطمہ اجڑ گئی, کربلا آباد ہو گئی. فاطمہ کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا, دین اسلام کو زندگی مل گئی لیکن چمن فاطمہ پر خزا آ گئی. اللہ اللہ, کربلا سے لٹا ہوا قافلہ زندان شام تک پہنچ گیا. کل میں نے رہائی کے حوالے سے چند جملے مصائب بیان کیے تھے. عزیزوں تاریخ کہتی ہے, بس عزیزوں اسی رہائی کے حوالے سے چند جملے اور سن لیجئے. سید سجاد نے زینب سے آ کے کہا, پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا, اب یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں. ایک مرتبہ زینب کہتی, میرے لال زینب مدینے ضرور جائے گی, اے میرے لال نانا کے مزار پر فریاد کرنے زینب ضرور جائے گی. پھوپھی اماں پھر مدینے کے 2 راستے ہیں, ایک کربلا ہو کے جاتا ہے, ایک سیدھا مدینے جاتا ہے. اے پھوپھی اماں کدھر سے چلوں؟ میرے لال اس راستے سے چلو جو کربلا ہو کے جاتا ہے, اس لیے کہ جن آنکھوں سے اپنے بھائیا کا بے اثر لاشا دیکھا انہی آنکھوں سے زینب بنی ہوئی قبر حسین بھی دیکھنا چاہتی ہے. اللہ اللہ, سامان سفر تیار ہو گیا, لیکن اے میرے لال یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے. زینب اپنے بھائیا کا ماتم کرنا چاہتی ہے. لیجئے مکان خالی ہوا, 7 دن تک شام میں ماتم ہوتا رہا. 7 دن کے بعد یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا, لیکن راستہ وہ ہے جو سرزمین کربلا سے ہو کر گزرتا ہے. تاریخ کہتی ہے لٹا ہوا قافلہ جسے آج سب کچھ ساز و سامان واپس کر دیا گیا ہے, سیاہ پردے ہماریوں پہ ڈال دیے گئے, سیاہ پرچم آگے آگے, یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی جانب چلا, اس راستے سے جو کربلا ہو کے جاتا تھا. ادھر کربلا کے تپتے صحرا میں قبر حسین پر, حسین کی قبر کے پہلے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے. ایک مرتبہ اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا, اے فرزند رسول آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا.
اے فرزند رسول، آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے مولا آپ کے بچوں کو آپ کی نظروں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، مولا عباس کے شانے کٹ گئے، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ گئی، علی اصغر کا تیر سہ شعبہ سے گلا چھٹ گیا، قاسم کا جسم نازنین پامال ہو گیا۔ اے میرے مولا، ارے آپ نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے، مولا جابر کو معاف کر دینا۔ جابر مدد کرنے نہ آ سکا، جابر قبر حسین سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے ہیں، قبر حسین جابر کے آنسوؤں سے ایک مرتبہ بھیگ رہی ہے۔ ارباب ازا تاریخ کہتی ہے قبر حسین جابر کی آنسوؤں سے بھیگ رہی ہے، جابر کے بین فضائے کربلا میں گود رہے ہیں کہ ایک مرتبہ روتے روتے جابر نے محسوس کیا جیسے قبر حسین لرز رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، جابر ہٹ جاؤ، میری زینب آ رہی ہے۔ اے جابر میری قبر سے دور ہٹ جاؤ، میری زینب میری قبر کے قریب آ رہی ہے۔ ارے یہ سننا تھا، جلدی سے جابر نے قبر حسین کو چھوڑا، ایک درخت کی آڑ میں منہ چھپا کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک مرتبہ سامنے سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ اللہ اللہ عجیب عالم ہے، ہماریوں پر سیاہ پردے پڑے ہوئے، آگے آگے سیاہ پرچم لہراتے ہوئے، آگے آگے ایک شاعر ہے جو حسین کی سنانی سنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ادھر یہ قافلہ سرزمین کربلا پایا، تاریخ کہتی ہے ایک ہماری کا پردہ اٹھا، اور اب جو پردہ اٹھا تو تنہا پردہ نہیں اٹھا، ایک بی بی نے اپنے کو زمین پر گرا دیا۔ اب جو یہ بی بی زمین پر گری، تاریخ کہتی ہے ارے یہ بی بی دوبارہ اٹھ نہ سکی، بلکہ گھٹنیوں چلتی ہوئی قبر حسین کی طرف دوڑی۔ زبان پر نوحہ تھا میرے بھیا، زینب تجھے رونے آئی ہے، ارے جن آنکھوں نے تیرا بے سر لاشا تپتی ہوئی ریتی پر دیکھا تھا، آج انہی آنکھوں نے تیری قبر تو دیکھ لی۔ لیکن میرے ماں جائے، اپنی بہن کو معاف کر دینا، تیری یہ مظلومہ بہن بہت شرمندہ ہے۔ ارے جب کربلا سے روانہ ہوئے تھے، آغوش میں ایک ننھی سی امانت بھی تھی، لیکن میرے بھیا زینب بہت شرمندہ ہے، وہ تیری امانت اندھیرے قید خانے میں چھڑ گئی، بھیا سکینہ مر گئی، زینب سکینہ کو کھو کے آئی ہے۔ اے میرے بھیا، تم نے گھر کا نگہبان زینب کو بنایا تھا، لیکن اللہ رے بدقسمتی ہے زینب تیری معصوم امانت کی حفاظت نہ کر سکتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ، واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول کر لے۔ پروردگار جو بیمار انہیں بحق بیمار کربلا شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو خزان غیب سے ادا فرما۔ پروردگار ان گودیوں کو آباد رکھ جن میں آقا حسین کے عزادار پل رہیں۔ میرے مالک ہمارے نوجوانوں کو پیروے اون محمد اور پیروے جناب علی اکبر بنا دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں غلامی مولا عباس اور غلامی مولا علی اکبر کا جذبہ پیدا کر دے۔ پروردگار بزرگوں کو جذبہ حبیب مسلم عطا کر، ماں اور بہنوں کو وہ توفیق دے کہ شہزادی زینب کا ماتم کرنے سے پہلے اپنی چادروں کی حفاظت کریں۔ دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پرچم اسلام و ایمان کو سربلندی عطا فرما، ایران کی اسلامی حکومت کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی مدد فرما، ظالموں ملونوں اور یزیدیوں کو نیست و نابود کر دے۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، بالخصوص آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کو عمر طویل عطا فرما۔
اور بس میرے اللہ دعا یہی ہے میرے مالک، بس ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے، ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے۔ منتقم خون حسینی، وارث کربلا، وارث ذوالفقار، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اتنا با کردار، با عمل، سچا شیعہ، سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق دے کہ جب ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار ہو کر خدمت دین بھی کریں، خدمت امام بھی کریں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔